बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने मशहूर भारतीय सिंगर मोहम्मद रफ़ी का नाम तो सुना होगा। मोहम्मद रफ़ी ने बहुत गाया और खूब गाया। उन्होंने बड़े सगीर में लोगों के दिलों पे राज किया। उनकी जो म्यूज़िक है, उनके जो गाने हैं, वो पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा गाया है कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा उन्होंने कैसे गाया और उनकी सक्सेस का राज क्या था। बात ये थी कि मोहम्मद रफ़ी जो थे वो अपने फ़न में बहुत माहिर थे। एक वाक़या बयान जो है वो जावेद अख्तर साहब करते हैं कि एक दफ़ा वो मोहम्मद रफ़ी साहब को गाते हुए देखने के लिए गए। वहाँ वो गा रहे थे, उनके साथ एक दूसरी खातून गा रही थी। तो मोहम्मद रफ़ी ने जो अपने हिस्से का गाना था वो ख़त्म किया। उसके बाद वो बड़े इत्मीनान से चलते हुए, तो दूसरी जो सिंगर थी उसने गाना शुरू किया। मोहम्मद रफ़ी ने उसे इशारा किया अप्रिसिएशन का। उसके बाद वो आहिस्ता से चलते हुए कमरे के कोने में गए। वहाँ पे उन्होंने एक तपाई पे रखा हुआ गिलास उठाया, पानी पिया, वापस आए तो उनकी नज़र जो सामीन वहाँ लोग बैठे हुए थे उन पे पड़ी। तो वहाँ उनका कोई दोस्त था, उसे देखा, उसको बाकायदा उन्होंने कोई जेस्चर हाथ हिलाया। उसने बात की होगी कि आप बड़ा खूब गा रहे हैं, तो उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा नहीं, ये अल्लाह का करम है। उसके बाद वो मोहम्मद रफ़ी आए, फिर माइक के सामने खड़े हो गए। उतनी देर में उस खातून ने जो है वो गाना ख़त्म किया, तो मोहम्मद रफ़ी ने दोबारा गाना शुरू कर दिया। तो जिस ईज़ से, जिस कम्फ़र्ट से वो गा रहे थे, जावेद अख्तर का ख़्याल है कि ये जो ईज़ और कम्फ़र्ट थी, यही उनकी कामयाबी की, गैर मामूली कामयाबी की वजह थी। क्योंकि जब आप ईज़ में नहीं होते, आप कम्फ़र्ट में नहीं होते, तो फिर आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो लोगों के दिलों में उतरे। अगर आप लोगों के दिलों में उतरना चाहते हैं, तो फिर आपको ईज़ में भी होना पड़ता है, कम्फ़र्ट में भी होना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आपने कोई अगर आपसे सवाल किया जाए कि परफेक्ट ड्राइविंग क्या होती है, अच्छा ड्राइवर क्या होता है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अच्छा ड्राइवर वो होता है, आप उस वक्त ड्राइविंग सीखते हैं जब गाड़ी आपके पास से गुजरती है तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा नहीं होती कि मैंने इस गाड़ी को क्रॉस कर देना है। आप उससे इरिटेट नहीं होते, आप अपनी रफ्तार के साथ अपने तरीके से आप अपना सफ़र जारी रखते हैं। तो ऐसे सफ़र में मज़ा भी आता है, ऐसे सफ़र में ख़तरा भी कम होता है और ऐसा सफ़र जो है वो आपको मंजिल तक भी पहुंचा देता है। लेकिन मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम आम तौर पे ऐसा करते नहीं हैं। हम उलझ जाते हैं, नफ्सियाती मामलात में फंस जाते हैं, बहुत से बोझ अपने सर पे डाल लेते हैं और उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि हम थक जाते हैं। थकावट जो है, बड़ी मैं खूबसूरत बात आपको बताने जा रहा हूँ कि साइंसदान कहते हैं कि थकावट नहीं होती बंदे को। थकावट जो है ये आपकी गलती है। आप हैरान होंगे कि ये क्या बात हुई? वो कहते हैं कि ये मज़दूर जो थकता है ना, तो उसकी वजह ये होती है कि वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो गैर मुतमिन होता है, वो काम में उसका दिल नहीं चाह रहा होता, तो फिर उसकी बॉडी में वो ज़हर पैदा होते हैं, जिससे वो थकावट का एहसास उसको होता है। तो किसी ने कहा कि फिर क्या किया जाए? कैसे थकावट से बचा जाए? तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये भी साइंसदानों की बात है कि आइंस्टाइन कितने बड़े साइंसदान थे, कितनी बड़ी उन्होंने दरियाफ्तें की, दुनिया को उन्होंने तब्दील करके रख दिया। कहा जाता है कि अगर वो 20 घंटे भी काम करते होंगे और अगर उनके जिस्म से खून निकाला जाता और देखा जाता कि उसमें कोई थकावट है, थकान है, तो आपको बिल्कुल कतन ना मिलती। कोई ऐसा जहरीला मादा जो थकावट की वजह से पैदा होता है, इंडिकेशन होती, वो आइंस्टाइन के दिमाग में नहीं होती। इसकी वजह ये है कि जब आप दिल लगा के और पूरी कंसंट्रेशन से उसको एक लुत्फ़ लेते हैं काम का, तो वो काम जो है फिर आप बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। बात ये होती है कि ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है शुरू में, क्योंकि आपका दिमाग आपको मुख्तलिफ तरफ लेके जाता है, कंसंट्रेशन आप में पैदा नहीं होती, वो खदशात होते हैं, कुछ आपके नफ्सियाती तकाज़े होते हैं, जिसकी वजह से आप उलझ जाते हैं। ये जो उलझाव होता है ना, ये आपको थकावट की तरफ लेके जाता है। ये एक तरह से आपको परेशान किए रखता है, यानी परेशानी जो है वो थकावट भी पैदा करती है, आप यूँ समझें। तो अब मैं एक बात करूँगा, बड़ी एक तारीख़ इस्लाम में एक बड़ी ज़बरदस्त एक वाक़या मिलता है। आपने नाम सुना होगा हज्जाज बिन यूसुफ़ का। हज्जाज बिन यूसुफ़ जो थे, उन्होंने अपने दौर में हुकूमत को मुस्तहकम भी किया, लेकिन इसके साथ-साथ ये भी है कि उन्होंने बहुत कत्ल किए लोगों को, नाहक लोगों को भी कत्ल किया। उसमें बड़े-बड़े मोतबर लोग थे, बड़े-बड़े नेक लोग थे। उनका कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो भी हज्जाज बिन यूसुफ़ पे लगाया जाता है। सईद बिन जुबैर जो हैं, वो ताबई थे, उनको कत्ल किया और उस पे उन्होंने बल्कि एक बुज़ुर्ग ने तो ये कहा कि ये बाज़ अगर नहीं आएगा, हज्जाज बिन यूसुफ़ जो है वो उसका बुरा हाल होगा। तो सईद बिन जुबैर जो हैं, उनकी शहादत के बाद तो हज्जाज बिन यूसुफ़ जो है उसे एक बीमारी हो गई और उस बीमारी में वो बहुत बुरी हालत में वो फ़ौत हुआ।
تو کیونکہ اس پہ بھی حسن بصری جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ اسے نہیں کرنا چاہیے، یہ اس واقعے کی سزا ہے. لیکن بات میں یہ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بے شمار لوگوں کو قتل کیا اس میں انہوں نے ایک اور جو تابعی کو جو اس کو قتل کیا اور بزرگ کو قتل کیا. تو جب وہ قتل ہوئے انہوں نے حجاج بن یوسف کا ایک ناجائز مطالبہ جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا. حجاج بن یوسف جو ہے اس نے حکم دیا کہ انہیں شہید کر دیا جائے. اب جب انہیں شہید کر دیا گیا تو ایک بڑی ایک عجیب بات ہوئی وہاں پہ. گردن جو ہے وہ دھڑ سے علیحدہ ہو گئی ہے لیکن خون بہ رہا ہے، خون ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا. حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں لوگوں کو قتل کرتا ہوں، اتنا خون تو کبھی نہیں ہوا، اتنا خون تو کبھی نہیں بہا. تو انہوں نے کچھ جو حکیم تھے اس وقت، جو طبیب تھے، سرجن تھے اس زمانے میں، انہیں بلایا. انہوں نے کہا یار کیا بات ہے، یہاں قتل ہوتے ہیں لوگ اور روز ہوتے ہیں، میں تو کرواتا رہتا ہوں، تو یہ خون کیوں نہیں رک رہا، اتنا خون کیوں نکل رہا ہے. ان کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو قتل کرواتے ہیں تو وہ خوف کے عالم میں ہوتا ہے، اور خوف کی وجہ سے جو خون ہے اس کی رگوں میں جم جاتا ہے، وہ باہر نکلتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ جو بزرگ ہیں انہیں قتل کیا، ان کو شہید کیا، اس کا آرڈر دیا، تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. انہیں اللہ پہ اتنا یقین تھا اور ایسا ایک اطمینان ان کا ایک تجربہ تھا، یہ ساری زندگی بڑے مطمئن رہے، اور یہ اتنے اللہ پہ ٹرسٹ کی وجہ سے ایسے مطمئن تھے کہ جب آپ نے انہیں قتل کیا تو ان کا جو دل ہے اس نے بھی ان کی شہادت کو انجوائے کیا. یعنی یہ ایک سکون کی ایک ایسی کیفیت ان پہ طاری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس شہادت کو بھی انجوائے کیا. جب دل نے اس شہادت کو انجوائے کیا تو دل نے پورا جو خون تھا جسم میں اس کو پمپ آؤٹ کیا، اس لیے خون زیادہ بہا ہے. پہلے جو لوگ تھے وہ خوف کی وجہ سے سارا خون ان کی رگوں میں جم جاتا تھا. بہت خواتین و حضرات، یہ بات میں نے آپ سے اس لیے کی ہے کہ اگر آپ میں سکون آ جائے، یعنی آپ کام کریں، پوری انرجی کے ساتھ کام کریں، اس میں انوالو ہو کے کام کریں، لیکن فرسٹریشن میں کام نہ کریں، بھاگ دوڑ میں کام نہ کریں، خوف میں کام نہ کریں، لالچ میں کام نہ کریں. اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر آپ پہ جو تھکاوٹ ہے وہ آپ پہ غلبہ طاری کر لے گی. تو جیسے میں نے کہا کہ آئنسٹائن کا اگر بڑے دیر وہ کام کرے تو اس کا اگر آپ نکال کے خون کا انالیسس ہوتا تو کچھ بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہوتی، مادہ نہ ہوتا جو تھکاوٹ پیدا کرتا ہے. اسی طرح سے وہ تمام لوگ جو ہیں جو اپنا کام محبت سے کرتے ہیں ان کے تھکنے کے امکانات نہیں ہوتے. جن لوگوں کو اپنے کام سے محبت ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، ان کے ہاں تھکاوٹ جو ہے وہ نہیں آتی. ایک ظاہر ایک نیند تو آتی ہے، وہ تو ایک آپ ٹائمنگ ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ وہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے. تھکاوٹ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تھکاوٹ کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بوریت کی وجہ سے ہوتی ہے، ناراضگی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جلدی کی وجہ ہوتی ہے، آپ کو اس وجہ سے ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں باڈی میں تھکاوٹ پیدا کرتی ہے. تو یہ تھکاوٹ جو ہے یہ آرام سے دور ہو سکتی ہے. تو اس میں ایک تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ یوگا ضرور زندگی میں سیکھیں. یوگا جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو کیسے فٹ رکھنا ہے. لیکن یوگا میں یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو جو ہے وہ کیسے ریلیکس کرنا ہے. مثلا کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، جلدی تھکاوٹ آپ کی باڈی میں آ جاتی ہے، تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے. اگر آپ کی باڈی میں تھکاوٹ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اپنا ایک احتساب کرنا چاہیے، اور وہ احتساب یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے، کام میں آپ کو دلچسپی کیوں نہیں ہے، اور اگر دلچسپی ہے تو اس کو کیسے کام میں دلچسپی تو اس کو دلچسپی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. کیونکہ کام بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ آپ کام کرتے ہیں، قدرت نے معاوضہ آپ کو کہیں اور دینا ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں پیسے کی وجہ سے آپ اٹک جاتے ہیں، کسی دوسری چیز کی وجہ سے اٹک جاتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو وہ معاوضہ جو آپ نے رائز کرنا ہوتا ہے کسی دوسری جگہ جا کے، وہ آپ کی زندگی کی قسمت میں نہیں ہوتا. کیونکہ بعض اوقات کام ایک جگہ کرتے ہیں، اور یہ بالکل دیکھا گیا ہے، آپ لوگوں سے جو لوگ کامیاب ہوں ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ کرتے ہیں، لیکن اب تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا کام ہے. اس کا ایک بڑا زبردست ڈاکٹروں نے فارمولا بتایا ہے، اور وہ فارمولا یہ ہے، کوئی یوگا میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لیٹ جائیں. اگر لیٹنے کا وقت نہیں ملتا، کرسی میں تھوڑا سا نیم دراز ہو جائیں. آپ دیکھیں، غور کریں کیا آپ کے ماتھا جو ہے اس میں ٹینشن ہے، اس کو ایک آرڈر دیں، آپ دماغ سے اسے کہیں آہستہ آہستہ پیار سے کہ اس کو یہ ریلیکس ہو رہا ہے، اس کو ریلیکس کریں. آنکھوں کو ریلیکس کریں، ہاتھ کو ریلیکس کریں. جو بھی باڈی ہے
اس کو ریلیکس کرتے جائیں. جب آپ ریلیکس کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چند دن آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو اپنی باڈی کو ریلیکس کرنے کا طریقہ آ جائے گا. جب آپ اپنی باڈی کو ریلیکس کر لیں گے تو ایک طرح سے آپ دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو سکیں گے, نئے سرے سے کام ہوگا. یعنی کچھ دیر, آدھا گھنٹہ بھی بعض اوقات آپ لوگ آرام کر لیتے ہیں تو پھر ایک لمبا ٹائم مل جاتا ہے انہیں کام کرنے کے لیے اور اپنی انرجی کو زیادہ یعنی یوز کرنے کے لیے. تو معزز خواتین و حضرات, یہ بظاہر آپ کو بڑا آسان سا نسخہ نظر آتا ہے, لیکن زندگی میں کوئی کامیابی, کوئی کام, خواب سیاست میں ہو, بزنس میں ہو, آپ ایجوکیشن میں ہوں, آپ عام زندگی میں ہوں, آپ اگر اپنے آپ کو پرسکون نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ تو ہے کہ آپ ایک ایوریج سے ریزلٹس تو کریٹ کر لیں گے, لیکن یہ اگر آپ نے تصور کیا ہے کہ آپ نے ٹاپ پہ پہنچنا ہے تو ٹاپ پہ جو ہے وہ آپ نہیں پہنچ سکیں گے, کیونکہ ایک خاص طریقے سے آپ کو اپنی انرجی جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا آنا چاہیے. آپ کو اپنی انرجی مینج کرنی آنی چاہیے. دیکھا ہوگا کبھی یہ میچ ہو رہے ہوتے ہیں, لوگ دوڑتے ہیں, جو بہت لوگ تیزی سے دوڑتے ہیں وہ عام طور پہ ہار جاتے ہیں. وہی لوگ جیتے ہیں جو بڑا دل لگا کے اور اس کو انجوائے کر کے دوڑتے ہیں. تو اگر کسی طریقے سے آپ کا کام آپ کے لیے تفریح بن جائے, آپ کو اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے, تو پھر اور تو سب کچھ ہوگا, آپ کے قریب تھکاوٹ نہیں آئے گی اور آپ زندگی میں کامیابی جو ہے اس کی طرف سفر کر سکیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.